کہ ہمارے دل پہاڑ سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور۔ میرے بھائیو، آج الحمدللہ شیخ آبادی برادری میں ہم یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ ابھی ارریہ کے کسی سیاسی میٹنگ میں برادری کے بارے میں نادرہ باتیں کہیں تو میں نے کل جماعت کے بڑے علماء کے بیانات دیکھے کہ نہیں صاحب یہ غلط بات ہے، ہماری برادری کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا سینے پر ہاتھ باندھ لینا، آمین زور سے بول لینا، نماز میں رفع الیدین کر لینا، 8 رکعت تراویح پڑھ لینا، کیا یہی پہچان ہے اہل حدیث؟ نہیں ہے۔ ہم نے اہل حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ اہل حدیث کسی انسان کو بولتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا کریکٹر، جس کا چال چلن، جس کا چہرے میں بتاتا ہے کہ ہاں یہ قرآن حدیث پڑھنے والا ہے، اس انسان کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس انسان کو سلفی۔ اور آج کی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ حیرت کریں گے کہ کیا ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو ایک سے اچھا واقعہ سناتا ہوں جو لیٹسٹ واقعہ ہے، ہمارے اس دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں جب انسانیت مردہ ہو رہی ہے، جب اخلاق فنا ہو رہے ہیں، جب لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں ہیرو ہیں، اس دور کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیے میں آپ کو مدینہ لے کے چلوں۔ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم شیخ عبد المحسن العباد۔ ان کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے ایک عالم ہیں، امام ہیں۔ ان کے بیٹے جن کا نام شیخ عبد الرزاق البدر ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر حدیث پڑھاتا اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس اور ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹ ان کی حدیث پڑھتے۔ شیخ عبد الرزاق البدر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ان کی شہرت کتنی ہے، ایک مرتبہ وہ ملیشیا گئے اور وہاں ایک مسجد میں ان کا درس تھا، تو صرف ان کے اس درس میں 1 لاکھ کے قریب طلبہ اور اسٹوڈنٹس ہوئے تھے۔ اتنی بڑی سیلیبریٹی اور اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ عبد الرزاق البدر۔ شیخ عبد الرزاق البدر کے یہاں ایک آدمی ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا، گاڑی چلاتا تھا، انڈیا کے آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ۔ وجے واڑہ بہت مشہور شہر ہے آندھرا پردیش کا، میں 2 سال وہاں رمضان رہا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں۔ وجے واڑہ کا ایک آدمی سعودی عرب میں شیخ عبد الرزاق البدر 4 ویلر کی کار کی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے ڈرائیور کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ڈرائیور ایک ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے کام کرتا ہے۔ وہ ڈرائیور بیمار پڑا، 30 سال تک اس نے سروس کی، پھر بیمار رہنے لگا۔ اس نے شیخ سے معذرت کی کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، وہ انڈیا واپس آیا۔ آج کے دور میں ایک ڈرائیور گیا، دوسرا ڈرائیور چلا جائے، کون پوچھنے جاتا؟ شیخ عبد الرزاق البدر نے اس بوڑھے ڈرائیور کو روزانہ تو نہیں، مہینے میں 3-4 بار کال کر کے اس کی حال چال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت کے بارے میں رپورٹ لیتے ہیں۔ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہوتا ہے، اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، ہاسپٹل کے ICU کے اندر وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ 20 سال ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو چکا ہے اور وجے واڑہ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے۔ آج کی دنیا میرے پیارے بھائیوں، تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن تقریروں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں
کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اسٹیج پر تو بیان کرنے کے لائق ہے لیکن پریکٹیکل کے اوپر عمل نہیں ہوتا. لیکن یہ سچا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ آپ کو ثبوت دے رہا ہے کہ تقریر کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان باتوں پر کرنا چاہے تو آپ کے اس نازک دور میں 20 سال تک ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. شیخ عبدالرزاق کلبد اس کے بیٹے سے کانٹیکٹ میں ہے، بیٹے سے بات چیت ہوتی ہے. ایک دن بیٹے کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے ابا کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی حال چال کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب سے شیخ عبدالرزاق کلبد کے کوئی آنے والا ہے. بیٹا سوچتا ہے اتنی بڑی ہستی ہے، پیسے والے بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے کسی نوکر چاکر کو بھیج دیں گے باقی حال چال. وہ دن طے ہو جاتا ہے، ٹائم طے ہو جاتا ہے اور اس ڈرائیور کا بیٹا اپنے علاقے کے ایئرپورٹ پر جب پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیخ عبدالرزاق کلبد خود فلائٹ سے تشریف لایا ہے. اپنے بوڑھے ڈرائیور، اپنے بیمار ڈرائیور کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی حال چال لینے کے لیے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے سعودی عرب میں وجے واڑہ تک کا آندھرا پردیش کا لمبا سفر بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے شیخ عبدالرزاق کلبد طے کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ، ہم کٹیا سے کٹنا بھی اگر جاتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، کسی سے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جس دور میں انسان کسی کو بے مطلب سلام بھی نہیں کرتا ہے، ایسے دور میں جب ایسا سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں، سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عبدالرزاق کلبد نام کی دنیا میں، حالانکہ اگر وہ ایک کال کر دیں، ایک میسج کر دیں، ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جو بچے مدینہ میں جاتے پڑھتے ہیں، وہ شیخ عبدالرزاق کلبد مدنی پڑھتے ہیں. جتنے مدنی عالم آپ کو ملیں گے، جو بعد میں جو مدنی عالم ہوئے وہ سب ان کے شاگرد، جتنے بھی مدنی عالم سب مدینہ میں پڑھے ان کے شاگرد ہیں. ایک میسج کر دیں، طلبا کے اور اسٹوڈنٹ کی بھیڑ لگ جائے گی. مگر شیخ عبدالرزاق کلبد نے کسی کو نہیں بتایا، بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے اچانک آئے، ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھ کے اپنے اس بوڑھے ملازم کی دیر تک بیٹھ کر کے اس کو دعاؤں سے نوازا، اس کی پیسے سے بھی مدد کی اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی اور پھر واپس چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس دور کے عوام ایک قرآن سنت پر بیان کرنے والے اور قرآن سنت پر عمل کرنے والے قرآن کا سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے. میرے بھائیوں کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تو قرآن سنت کی باتیں صرف اسٹیج پر بیان نہیں ہوتی ہے، ان کے عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور آج کے دور میں عمل کرنے والا بھی نہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مجھ سے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، میں ممبئی گیا اور مجھ سے پوچھنے لگے مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے. ایسے کچھ تو چینل والوں کی مہربانی ہے، ایک ہی تقریر کو 10 چینل والے، اب تو یہ ماشاءاللہ گنتی کرنا چاہتے ہیں، وہ گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے کیمرے لگے ہیں، اس میں کیا کیا نام ہے چینل کا یہ بھی نہیں معلوم. اب تو میں ڈرتا ہوں بھائی کون سی بات کب نکل جائے کہ چینل والے کیا اس کو عنوان دے دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں میں نے بڑے ادب کے دائرے میں، بڑی تہذیب کے دائرے میں اسی سیمانچل میں تقریر میں ان کی کچھ باتوں سے اختلاف. اب چینل والا کا ہم نے ڈالا ڈاکٹر ذاکر نائک حنفی ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں، اس سے بچو. اب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کیا بولا ہے، کیا بولا ہے. میں نے کہا بھیا جا کر چینل میں تو حالات تو یہ ہے، میں بیان کچھ کرتا ہوں اس پر رپورٹ کچھ لگا دیتا ہوں، تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ممبئی وغیرہ میں کہ مولانا لگتا ہے آپ کا پروگرام مجھے کٹیہار فائنل ہوگا. اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں صرف میری بات نہیں ہے، جو بھی ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مقررین ہیں جیسے مولانا جرجیز صاحب ہو گئے اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی اس وقت جو مقررین کو ہم جانتے ہیں جو چل رہے ہیں، جن کو سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے، اس میں بہت بڑے لوگ آپ کو سننے چل رہے ہیں.
سیمانچل میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں، تقریریں اتنی سنی جاتی ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بے پردگی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شراب کے نشے میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا زنا کاری اور بدکاری میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شادی بیاہ میں لین دین میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ اسی تہوار کی سرگرمی پر چمپارن کے ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، ان کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی، لڑکا معمولی سے کوئی کام کرتا ہے، محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، 5 لاکھ روپے کی بنا، وہ ٹیچر ہمارے ساتھ پڑھاتے کہنے لگے مولانا یہ حالات ہے ہماری جماعت میں، اہل حدیث لڑکا ہے، گھر والے بڑے پکے اہل حدیث ہیں، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ لڑکے کی شادی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں دعویٰ کرنا بند کر دو، تمہارے شادی بیاہ میں اگر تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو، لین دین میں اگر قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہو، چال چلن میں قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہو، تو صرف سینے پر ہاتھ باندھ کر اور رسم میں دائر کر کے اپنے آپ کو حدیث کہنا بند کر دو، دل کے دل میرے حدیثوں کو بدنام دو۔ ہمارے دل کو ہو چکے ہیں، اتنی تقریریں سن رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، کیوں؟ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کا کلام سن کر کے کہ تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا، اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان کا کان تک تعلق ہے، دل سے کوئی کنیکشن نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، ہماری بہنوں کو دیکھو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھو، ساری محنت کی طرح نہیں، شریر پہ ہو رہی ہے، چہرے پہ ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے تو باڈی بن جائے۔ لڑکیوں کو دیکھو آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے، کیا کر رہی ہے؟ میک اپ کر رہی ہے۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میک اپ کم نہیں، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس چیز کی ویلیو ہے اس کی ویلیو نہیں، اللہ کے ہماری باڈی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے دل کی ویلیو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تم مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، اے اللہ تم مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر۔ تمہارے چہرے کتنے صاف ستھرے ہیں، تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے، تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ پہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، ہاں اللہ کو یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، باڈی تو بہت مضبوط ہے، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، دل کے اندر لالچ بھرا ہے، دل کے اندر پرخاشگری بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر شرارت بھری ہے، دل صاف نہیں ہوگا بھائیو تمہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل پر محنت کرو، دل پر محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، اے یہودیوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ پتھر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ،
پتھر پر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی نیریں پڑتی ہے تو پتھر میں سناگ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے. کتاب تم نے اتنی ناراض کیا ہے, اتنے غلط کام کیے ہیں, اتنے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیے ہیں کہ تمہارا دل تو پتھروں سے زیادہ معاف کرنا میں بتاؤں. ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بنا اپلائی کرنے کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو. وہی قرآن جو قرآن ڈاکو سنتا تھا تو سدھر جاتا تھا, توبہ کرتا. ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا فضیل بن عیاض. اس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا, لوگوں کے مکان میں جا کے چوری کرنا, لوگوں کا مال ہڑپ لینا, لوگوں کا پیسہ چوری کر لینا. ایک دن رات کا وقت ایک مکان کی چھت پہ جا کر ٹوٹتا ہے. رات کا سناٹا ہے. فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے گیا ہے. ایک مکان کی چھت میں کودتا ہے. دور سے کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اس کی تلاوت کی آواز فضیل بن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے اور اتفاق سے وہ انسان قرآن کی رعایت کر رہا ہے. أَلَمْ يَكُنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اے ایمان والو, کیا بھی وہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائے, تمہارے دل کانپ جائے, تمہارے دل گنا پڑ جائے. جب یہ آیت حضرت فضیل بن عیاض کی کہانی میں کہا, اللہ میں تیرا اتنا گنہگار ہوں. کوئی رات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور میں بیٹھ کے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہوں, میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. وہ ٹائم آ گیا ہے اللہ جس ٹائم کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ وہ سمے کرنا ہے تو وہ سمے نہیں. فضیل بن عیاض نے سچی توبہ کی, وہاں سے نکلے. ایک جگہ اندھیرا تھا, بارش کا موسم تھا, لوگ ایک جگہ رکے ہوئے تھے ایک مکان میں اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. رات بہت ہو گئی ہے, اب ہمیں وہیں رک جانا چاہیے. کسی نے کہا نہیں یہاں رکو مت, ہمیں چلنا چاہیے. کیا پتا فضیل بن عیاض نام کا ڈاکو کہیں چھپا ہو اور ہمیں پکڑ کر کے ہمیں لوٹ کے مار دے, اس سے پہلے کہ ہمارا مال چوری ہوتا ہے ہمیں انتقال کر دیں. فضیل بن عیاض نے آسمان کو کہا, اللہ تیرے بندے آج مجھ سے ڈرتے ہیں. انہیں ڈر ہے فضیل بن عیاض نہ آ جائے, میرا مال چوری نہ ہو جائے, میرے مال پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے. اے اللہ آج تیرا بندہ تب سے سچی توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ کرتا ہے جب تک زندہ رہے گا تیرے گھر کو نہیں چھوڑے گا. اس ساری زندگی تیرے گھر کے لیے قربان کر دے گا, تیری مذہب کے لیے قربان. فضیل بن عیاض توبہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں, اتنے بڑے امام بن جاتے ہیں کہ ان کو اپنے دور کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے اور سب سے بڑے بڑے ظاہر ثابت لوگوں مانا جاتا ہے. قرآن تو وہی ہے, قرآن وہی ہے, قرآن کی آیتیں وہی ہے. ایک ڈاکو نے سنا اور توبہ کری اور ہم آپ اس قرآن کو سنتے ہیں اور ہمیں دل پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا. قرآن جواب یہ رہا, سننا قلوبکم من بعد ذلک, ہمارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور. اتفاق سے رمضان کے لاسٹ میں عمرہ کرنے کا موقع ملا, اللہ کا قرب کرنے کی توفیق. اب عمرہ کرنے بھی جو لوگ جاتے ہیں اللہ معاف کرے, اللہ رحم کرے, عمرہ کی برکت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے. وہاں کے ساتھ طواف ہو رہا ہے, ساتھ میں سیلفی لی جا رہی ہے اور بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں ساتھ ساری زندگی کو ننگا پن کرتی رہی, ناچتی رہی, گاتی رہی. اب وہ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے کیا کریں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں. عمرہ کرنے گئی, اب وہاں کیا فوٹو شوٹ ہوا. مدینہ کے اندر پہنچی تو وہ بڑی بڑی چھتری لگ گئی مدینہ نبی کے اندر, اس کے نیچے میں بالی ووڈ کی ہیروئن نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے نے ٹھپ پر ہم یہ ڈال دیں گے. وہ بیچارہ جا کر وہاں فوٹو شوٹ کرتے ہیں اور آ کر کے پھر اپنا فلمیں بنانے لگی. پھر وہ سارے کام جو پوری دنیا کے ہو رہے تھے وہ ہونے لگے. اب دھیرے دھیرے عمرہ اور حج کی روحانیت بھائیوں, پہلے وہ دور تھا
لوگ جب عمرہ کرنے جاتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، ایک چینجنگ آ جاتی تھی، ایک پریورتن آ جاتا تھا۔ آج کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ آج ایسا والا ہے، چلو بھائی چلو، جیسے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں، کوئی ممبئی جاتا ہے، کوئی کولکتہ جاتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، چلو ہم عمرہ کر کے جائیں، عمرہ کو پکنک مناتے ہیں۔ سچے دل سے کوئی عمرہ کرے، اگر کوئی اپنے حلال کمائی سے اور سچے دل سے کوئی حج اور عمرہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لگاتار حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کی غربت اور فقر و طاقت ختم ہوتا ہے، انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مگر اب تو ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں کہ آج ہم عمرہ کرنے حج کرنے جا رہے ہیں، وہاں ہم دنیا داری کر رہے ہیں، یہ دل کے کٹھور ہو۔ حرم کے اندر آج بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی ہوگی عام طور سے، آپ عربی زبان کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے، مگر امام جب حرم کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو چیر رہا ہے۔ جب عذاب کی آیتیں آنے لگتی ہیں، جب جہنم کی آیتیں آنے لگتی ہیں اور حرم کا امام اس آیت کے اوپر رونے لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلمان بھی رو اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں افریقہ کا کالا بھی رو رہا ہے، اس میں یورپ کا گورا بھی رو رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش کے بنگلہ بھی رو رہا ہے، اس میں انڈیا کا انڈین بھی رو رہا ہے۔ جن کی زبان عربی نہیں ہے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، جو اپنی زبان کو نہیں سمجھتے، مگر قرآن کی ایسی کیفیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا ایسا اثر ہے، قرآن ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے نوجوان سے کہتا ہوں کہ کہیں میوزک کے چکر میں پڑے، کار چلا رہے میوزک بجاتا۔ ابھی میرا ایک پروگرام تھا دربھنگا میں، ڈرائیور بچایا تھا، کچھ نہیں، رات کا ٹائم تھا، مجھے جلدی نکلنا تھا، خدا تلاش نہیں کرنی تھی۔ ڈرائیور نے کہا مولانا صاحب اگر اجازت ہو تو گانا بجا دو۔ میں نے کہا بھائی تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے، اب تم مجھ سے گانا بجانے کی اجازت نہ ہو۔ میں نے کہا دیکھیے رات کا سمے ہے، آپ کو بھی نیند لگ رہی، تقریر کر کے آپ تھکے ہارے ہیں، اور میں اگر کچھ بجاؤں گا نہیں مجھے بھی نیند آنے لگے گی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم گانا بجانا چاہتے ہو بجا لو، ہلکی آواز میں بجاؤ، میں پیچھے لیٹ جاتا ہوں سنو، کیونکہ غیر مسلم تو رہا ہے، چلو بھائی اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں، مگر مسلمان ڈرائیوروں کو دیکھتا ہوں، مسلمان لڑکوں کو دیکھتا ہوں، ان کی کار کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، میرے سامنے تو گانا نہیں بجاتا، کبھی کبھی غلطی سے بجنے تو جلدی سے بند کرتا، تو گانا بجا رہا ہے ہمارا مسلمان، یہ نہیں سوچتا ہے اگر کار چلاتے ہوئے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اسی حال میں ہم مر گئے، تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو اس دن بھی گانا سنتے ہوئے اور گانا بجاتے ہوئے اٹھیں گے، کتنی بدنصیبی کی موت ہوگی، کتنی افسوس کی موت۔ کانوں میں یہ پونٹ ٹھوس کے اور کانوں میں یہ پونٹ ٹھوس کر کے وہ گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر روح نکل گئی اور دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے مرے گا وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گانا سنتے ہوئے مرے گا وہ گانا سنتے ہوئے اٹھایا جائے گا، جو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے مرے گا وہ گندی ویڈیو دیکھتے اٹھے گا، جو زنا کرتے ہوئے مرے گا وہ زنا کرتے ہوئے اٹھے گا، جو شراب پیتے ہوئے مرے گا وہ شراب پیتے ہوئے اٹھے گا، جو حرام کام کرتے ہوئے مرے گا وہ حرام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا ہے، اللہ نے فرمایا اگر احرام کی حالت میں حاجی کا انتقال ہو جائے تو اس کو اللہ نے کوئی کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے کپڑے میں کپڑا ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن حاجی جب اٹھے گا اور اسی احرام کے کپڑے میں اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے ساتھیوں، میوزک سے پیار اور محبت ہے، دل کو گانے کی آواز سے سکون ملتا ہے، میوزک سے سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی پہچان ہے۔ دل کے اندر ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھا بھی کرتے تھے اور قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، مجھے خوبصورت آواز تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤ، یہ قرآن تو آپ ہی سے اوپر ہوتا ہے، آپ کو کیسے پڑھ کے؟ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ انی محب ان اسمع من غیری، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یہ دل کے ساتھ سب کے بتاؤ، آخری بار تم نے اپنے موبائل میں قرآن خود سنا؟ چلو اسی بات پر چیک کیا جائے، تمہارے یوٹیوب کی ہسٹری چیک کی جائے، تمہارے براؤزر کی ہسٹری چیک کی جائے، تم نے لاسٹ ٹائم قرآن کی کب پلے کیا تھا، تمہارے موبائل قرآن کو پلے کیا تھا، قرآن کو کب چیک کیا جائے تو شرمندگی بھی اٹھانا پڑ جائے گی، شرمندہ ہونا پڑ جائے گا، موبائل آپ لاک کر کے ملتا نہیں۔